دیکھیں آپ عدالتوں کو تنقید تب کریں کہ جب عدالتوں کا قصور ہو. جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے کیس کی تو اس انویسٹیگیشن 161 کے جو بیانات ہوتے ہیں سی آر پی سی کے، اس بیانات کی روشنی میں ایک چلان 173 کے تحت عدالت میں سبمٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد چارج فریم ہوتا ہے، پھر مدعیان کو اور گواہان کو بلایا جاتا ہے جو اپنے پروسیکیوشن وٹنس جن کو کہتے ہیں کہ آئیے ٹرائل شروع ہو گیا ہے، اپنے گواہان کو پیش کیجئے. by the prosecution, by the eyewitnesses, if it differs from one witness, the eyewitness to another eyewitness, third eyewitness, تو آپ اپنے کیس کی تباہی کر دیتے ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کورٹ میں ہوا ہے نا، تو ابھی اگر اپیل کی طرف آتے ہیں تو پھر پنجاب کی طرف آ سکتے ہیں؟ نہیں، اب تو ہائی کورٹ سندھ میں ہی جائیں گے. اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی انفلوئنس بہت زیادہ ہے کورٹس میں ان کا، تو وہ بڑا شاذ و نادر ہوتا ہے کوئی ایسا پروف ہو کہ اس جج اپروچ ہو گیا ہے یا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں انویسٹیگیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. انویسٹیگیشن میں جس طرح شہید بے نظیر بھٹو کے کیس میں جو جاہے وقوع تھا وہاں پہ پانی پھیر دیا گیا تھا، سو دا ایویڈنس گاٹ وینشڈ، واشڈ آؤٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہم بات کریں گے خاص طور پہ ڈسٹرکٹ کورٹ دادو کے ایک فیصلے پہ، جس فیصلے کے اندر تقریباً جو ہے وہ 8 ملزمان تھے اور 3 مرڈر ہوئے تھے. آج سے 8 سال پہلے ہونے والا یہ وقوع جس کا فیصلہ کل آیا، اور یہ اس فیصلے کے بعد پورے پاکستان کے اندر مکمل طور پر سندھ حکومت اور خاص طور پہ عدالت کے انصاف کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے. اس کیس کی پیروی کرنے والی ایک باپ کی بیٹی، جس کے باپ، جس کے چاچا اور جس کے دادا کی جو ہے وہ وفات ہوئی تھی، جو قتل ہوئے تھے، ان کی بیٹی ام رباب چانڈیو ہے. اور یہ ام رباب چانڈیو کے حوالے سے یہ کیس ہائی پروفائل کیس جو ہے وہ بن چکا ہے. اصل میں سوال یہ بنتا ہے کہ اس فیصلے کا جو ام رباب کے خلاف آیا ہے، جو کہ 8 ملزمان کو جو بری کر دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، اس کے بعد تنقید کرنا جو ہے وہ کیا اس چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اسی حوالے سے تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کریں گے. میرے ساتھ سردار بلک شیر کھوسہ صاحب ہیں، جو کہ خود جو ہے وہ پاکستان کے اندر کرمنل لٹیگیشن کے حوالے سے بڑی معروف شخصیت ہیں. السلام علیکم کھوسہ صاحب. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلا مؤدبانہ سوال تو یہ ہے کہ جب یہ کیس کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد بڑی تنقید ہو گئی ہے کہ جی عدالتوں نے انصاف نہیں دیا سندھ حکومت کے اندر، کیونکہ اس کے اندر 2 MP جو ہیں وہ انوالو ہیں اس لٹیگیشن کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ آپ کو بیسٹ گائیڈ کرتے ہیں، اور وہی آپ سے نکلواتے ہیں جو آپ کے اندر بستا ہے، جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے، جو آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. ایز پر مائی ایکسپیرینس آف لا اینڈ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، 27 سال کی میری ابھی ریاضت ہے، ابھی سیکھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں دنیا کا نالائق ترین شخص ہوں، لیکن جو سیکھا ہے وہ ضرور پیش کروں گا آپ کے حضور. دیکھیں آپ عدالتوں کو تنقید تب کریں کہ جب عدالتوں کا قصور ہو. جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے کیس کی تو اس انویسٹیگیشن 161 کے جو بیانات ہوتے ہیں سی آر پی سی کے، اس بیانات کی روشنی میں ایک چلان 173 کے تحت عدالت میں سبمٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد چارج فریم ہوتا ہے، پھر مدعیان کو اور گواہان کو بلایا جاتا ہے جو اپنے پروسیکیوشن وٹنس جن کو کہتے ہیں کہ آئیے ٹرائل شروع ہو گیا ہے، اپنے گواہان کو پیش کیجئے. اپنا ایگزامینیشن ان چیف جو آپ نے 161 کے بیانات دی ہیں وہ پیش کیجئے عدالت میں. اگر تو وہ بیانوں میں اور جو عدالت میں بیانات میں اگر تو وہ زمین اور آسمان کا فرق آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے. پروسیکیوشن نے اپنی ٹانگوں پر، کہتے ہیں the prosecution has to stand on its own legs, on its own footings. مدعی کی ملزم کی نااہلی، ملزم کا کوئی ڈرا بیک ہونے سے یا کوئی آرگومنٹس یا کوئی ایویڈنس نہ دینے سے مدعی کو فائدہ نہیں پہنچے گا. مدعی کی نااہلی سے، مدعی کا ایویڈنس نہ صحیح پیش ہونے سے، پروسیکیوشن وٹنسز، آئی وٹنسز کا آپس میں بیانات کا جو ایک چین آف وٹنسز نہ ملنے پہ، medical evidence if is not in corroboration with the FIR and with the sites of injuries associated by the prosecution, by the eyewitnesses, if it differs from one witness, the eyewitness to another eyewitness, third eyewitness,
تو آپ اپنے کیس کی تباہی کر دیتے ہیں. کوسا صاحب میں ذرا وٹنس کے حوالے سے تھوڑا سوال کر لوں نا کہ یو آر رائٹ کہ ایکیوزڈ آر دا فیوریٹ چائلڈ آف کورٹ اور لا, ٹھیک ہے, لیکن مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہیں پر اسی ڈیورنگ جو ہے وہ کورس آف اگر ہم بات کریں ٹرائل, جو ان کی جو کیس کی پیروی کرنے والی جو رباب چانڈیو ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ وٹنسز کے اوپر دوسری پارٹی کی جانب سے بارہا جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کی یا ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھیں اگر ایسی بات تھی تو پھر ایک تو پہلی تو بات اس صورتحال میں یہاں پر ججمنٹ سپریم کورٹ کی موجود ہیں کہ آپ ریٹ پٹیشن کرتے ہیں بیفور دا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان. اس میں آپ یہ کہتے ہیں کیونکہ دا گورنمنٹ از انوالوڈ, سٹنگ ایم پی ایز سندھ گورنمنٹ کے انوالوڈ ہیں, سو دے آر انفلوئنسنگ دا کورٹس as with the courts with the regards to pressurizing the prosecution witnesses, eye witnesses. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں کیسز ٹرانسفر ہوئے ہیں, تو یہ لیک ہے. پنجاب میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے, جی پنجاب میں, کے پی کے میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ٹرائل کورٹ میں. سو یہ نہیں تو یہ تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کورٹ میں ہوا ہے نا, تو ابھی اگر اپیل کی طرف آتے ہیں تو پنجاب کی طرف آ سکتے ہیں. نہیں, اب تو ہائی کورٹ سندھ میں ہی جائیں گے. اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی انفلوئنس بہت زیادہ ہے کورٹس میں ان کا, تو وہ بڑا شاذ و نادر ہوتا ہے کوئی ایسا پروف ہو کہ اس جج اپروچ ہو گیا ہے یا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے ہیں, جو کہ ایسا نہیں ہوتا. تو اس صورتحال میں کیس ٹرانسفر ہو سکتا ہے فرام ون پروونس ٹو اندر, ادروائز نہیں. ہاں البتہ سیشن کی حد تک تو یہ کنفرم تھا کہ یہ ہو سکتا تھا. اور انویسٹیگیشن بھی دیکھیں, انویسٹیگیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. انویسٹیگیشن میں جس طرح شہید بے نظیر بھٹو کے کیس میں جو جاہے وقوع تھا وہاں پہ پانی پھیر دیا گیا تھا, سو دا ایویڈنس گاٹ وینشڈ, واشڈ آؤٹ. سو جب انویسٹیگیٹنگ ایجنسی آپ کا ایویڈنس واش آؤٹ کر دیتی ہے اور لکھ دیتی ہے کہ اگر وہ کہتی ہیں, مدعیان کہتے ہیں کہ اے بی سی نے اس کو گولی ماری, اس نے اس کو گولی ماری, اس نے اس کو گولی ماری, اور ڈیوریشن آف دا انجری یہ فرنٹ سے ماری, اور وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑا تھا یا رائٹ پہ کھڑا تھا یا یہ بیک پہ کھڑا تھا اور انجری فرنٹ سے ہے, تو وہ پھر ایکویٹل کا کیس ہے, کیونکہ کورٹ نے جو ایویڈنس آپ کے سامنے ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتی. تو معذرت سے یہ کورٹس کو آپ بلیم کرتے ہیں, آپ پہلے بلیم کریں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو. اس کا بھی طریقہ تھا کہ آپ ریٹ کرتے بیفور دا آنریبل چیف جسٹس کہ حضور والا, پہلے آپ درخواست دیتے کہ جوڈیشیل انکوائری کی جائے, کسی جج کو اپوائنٹ کر دیا جائے یا کسی ایسے سینئر آفیسر کو اپوائنٹ کر دیا جائے جو باعث نہیں ہوتا, یا آپ یہ کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں انوالوڈ ہے, یہ ایم پی اے سٹنگ ہیں اور آئی جی صاحب ان کے ماتحت ہیں, ان کی انسٹرکشنز ماننے کے, تو لہٰذا اس انویسٹیگیشن کو آؤٹ آف پروونس لے لیا جائے. تو یہ ریمیڈیز میرا خیال ہے بدقسمتی سے ہمارے آفیسرز آف دا کورٹ ہم یہ نہیں بتاتے, نہیں ایگزاسٹ کرتے. دیٹ از اے ڈیلیما. ایک اور کام بھی ہو سکتا تھا کہ سیکشن 200 کے تحت, سی آر پی سی کے تحت ڈائریکٹلی کورٹ میں آپ جا سکتے تھے. سو دیر آر سو مینی ریمیڈیز وچ یو کوڈ ہیو ایگزاسٹڈ. اور سب سے بڑی بات, جہاں پہ آپ وائڈر نیٹ ورک میں تمام رشتہ داروں کو انوالو کر دیتے ہیں, یور کیس بیکمز ویکر. The jurisprudence of criminology, the criminal law is that the minimum act as is natural, organic you give to the accused, you get the justice. اگر آپ نے, قانون یہ کہتا ہے اگر آپ نے سڈن فائٹ ہوئی ہے, فلیئر اپ ہوا ہے, ایک گولی ماری ہے, تو اس کی سزا اور ہے, بیکاز اٹ از ناٹ اے ریپیٹڈ فائر آرم, اس کی عمر قید ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ریپیٹڈ ہمارا انٹینشن ٹو کل تھی, تو اس میں سزائے موت بھی ہے. سو دس از اے ڈیلیما. اور بہت افسوسناک بات ہے کہ 3 بندے جو بیچارے ایک ہی فیملی کے قتل ہو گئے, اور ان کو میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں. کوسا صاحب, ایک سائڈ تو آپ نے یہ بتا دی نا کہ قانونی اس طریقے سے, اگر آپ کو ویکنیسز آف دا لا بتائی ہیں, آف دا لا بتائی ہیں کہ اگر ان طریقوں کو اپنایا جاتا تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آج ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ورڈکٹ نہ آتی اور ایکویٹل نہ ہوتے. لیکن دوسری سائڈ یہ بھی تو ہے نا کوسا صاحب, آپ نہیں سمجھتے, آپ 25 سے 27 سال آپ کو تقریباً ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے, آپ کو نہیں لگتا کہ عدالتوں کے اندر ڈسٹرکٹ اور یہ جو سیشن ججز کے لیول تک یا سول کورٹس کے لیول تک آرام سے ججز کو انفلوئنس کر لیا جاتا ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہاں پر دیر از اے پاسبلٹی کوئی جج انفلوئنس ہوا ہوگا؟ دیکھیں جو جج انفلوئنس ہوتے ہیں وہ جہنم کی آگ کو
पुकारते हैं। मैं ये अपनी तमाम जुडिशरी को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी, हाई कोर्ट के जजेस को भी, अपनी जुडिशरी को, जो हम में से रिटायरमेंट के बाद तुसी साढ़े कोल ही आना है, तुसी साढ़े नाल ही बहना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं ये नहीं कह रहा आप फ़िरौन बनते हैं, वो जो फ़िरौन बनते हैं उनका अंजाम अल्लाह ताला कुरान की, मैं आपको तर्जमा सुना रहा हूँ, अल्लाह ताला कहता है इस काजी को मैंने अपने इख्तियारात दिए हैं। तो ये काजी साहब सिविल में सेशन में जब आप बेल खारिज करते हैं 302 की, 489F की, 337 की, 324 की, मनी लॉन्ड्रिंग की, नैब की, और वो 6 साल बाद हाई कोर्ट बेल लेता है या सुप्रीम कोर्ट बरी करता है, तो आपका अंजाम अल्लाह कहता है जहन्नम की आग से बच नहीं सकते। नीचे डॉक्टर के हाथ से, अगर जूनियर डॉक्टर के हाथ से कोई मर जाता है तो उस पर FIR होती है, उससे पूछा जाता है कि तेरी नेग्लिजेंस से मरा है। आपकी नेग्लिजेंस से आपने 6 साल 7 साल एक बंदे को जेल में फेंक दिया और उसकी फैमिली लाइफ तबाह कर दी, फाइनेंशियल लाइफ तबाह कर दी, और आप रिटायरमेंट के बाद सुकून से पेंशन ले रहे हैं। आपकी औलाद भी वो भुगतती है, आप भी भुगतेंगे। तो लिहाजा खुदाया किसी की बेल बनती है, किसी को सज़ा देना बनती है, किसी की इक्वेटल बनती है, तो ये सेशन सिविल लेवल पे ही अपनी पावर्स को एग्जॉस्ट करें, और देखते हुए अल्लाह पाक कहता है इंसाफ के साथ रहम करो। सो इसलिए जहाँ पे आपका सवाल, जहाँ पे वाइडर नेटवर्क होता है ऑफ द एक्यूज्ड, वो बिल्कुल गलत है, आप सबको इन्वॉल्व कर देते हैं। सो इस हवाले से जो मुल्ज़मान हैं वो ईजीली, जो चेन, कमांड ऑफ चेन टूटती जाती है और वो आराम से उसका बेनिफिट लेके इक्विटी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, एट दी एंड आप उनकी जो बेटी हैं मकतूला की और अरबाब चांडियो, ठीक है, उम्मे रुबाब, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको यही मैसेज करूंगा, दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। ये रोना पीटना ये बंद करें। दिस इज़, आप लॉयर बन गई हैं, लॉयर में कोई रोना पीटना नहीं है। अगला फॉरम आपका हाई कोर्ट है, वहाँ पे कंसंट्रेट करें आप, आपने किस वकील को रखना है, बिकॉज अब एविडेंस 101 का दोबारा नहीं हो सकता। आप यू हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शन। सेक्शन 200 भी नहीं हो सकता, यू हैव लॉस्ट दैट। आउट ऑफ प्रोविंस केस भी नहीं जा सकता, यू हैव लॉस्ट दैट बिकॉज यू हैव ट्रस्टेड इन द लर्नड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। द ओनली रेमेडी ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद टू गो विद ए वेरी गुड कॉम्पिटेंट क्रिमिनल लॉयर जो सिंध में आपकी वकालत कर सके और आपको इंसाफ दिला सके, बट कीपिंग इन व्यू द एविडेंस, व्हाट द एविडेंस लैक और व्हाट द एविडेंस has the attachment or the chain or the link of evidence which can take the accused for conviction, that matters now. थैंक यू जी खोसा साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने जाना कि खोसा साहब जिस तरीके से बता रहे थे तफसीलन, और मेरे ख्याल में ये चीज़ बड़ी अटमोस्ट सिग्निफिकेंट है कि जहां हम तनकीद करते हैं, दूसरी जानिब हमने ये भी देखना है कि क्या पैरामीटर्स हैं, जिनको क्या लवाजमात हैं अदालतों के, जिसको मुकम्मल करना है। नाज़रीन, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।